معصوم کونین سا ہے کوئی جہاں میں، معصوم کونین سا ہے کوئی جہاں میں، دنیائے حقیقت ہی نہیں وہم و گما میں، الفاظ کی صورت میں عیاں ہو نہیں سکتے، الفاظ کی صورت میں عیاں ہو نہیں سکتے، زہرا کے فضائل ہیں میری فکر نہا میں، زہرا کے فضائل ہیں میری فکر نہا میں، جس کے لیے اٹھتے ہوں نبی بھی پے تعظیم، جس کے لیے اٹھتے ہوں نبی بھی پے تعظیم، ہے فاطمہ زہرا کے سوا کون جہاں میں، چاہے تو فرشتے کو بھی خیاط بنا دے، چاہے تو فرشتے کو بھی خیاط بنا دے، خالق نے دیا ہے وہ اثر تیری زباں میں، احساس کنیزی سے نہیں خم سرے فضا، احساس کنیزی سے نہیں خم سرے فضا، وہ درس مساوات دیا تو نے جہاں میں، آواز بلال اب بھی تیرے حق کی ہے مظہر، آواز بلال اب بھی تیرے حق کی ہے مظہر، مزمر تھا عجب راز تیرے حکم عزا میں، غم اہل زمانہ نے دیے کچھ تجھے ایسے، ہنگامہ محشر تھا تیری آہ و فغاں میں، ہنگامہ محشر تھا تیری آہ و فغاں میں، تاریخ یہ کہتی ہے علی چیخ کے روئے، تاریخ یہ کہتی ہے علی چیخ کے روئے، وہ زخم ملا پہلوئے خاتون جہاں میں، حسنین نے سب پھینک دیے توڑ کے وہ تیر، حسنین نے سب پھینک دیے توڑ کے وہ تیر، اے فاطمہ باقی تھے جو باطل کی کماں میں، اے فاطمہ باقی تھے جو باطل کی کماں میں، دنیا کے یزیدوں سے مٹائے نہ مٹے گا، دنیا کے یزیدوں سے مٹائے نہ مٹے گا، اسلام رہے گا تیرے دامان اما میں، اخلاص سے گلدستہ آثار سجا کر، اخلاص سے گلدستہ آثار سجا کر، جرار چلو مجلس خاتون جنا میں، جرار چلو مجلس خاتون جنا میں، صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذکر غلام ہو چکا ذکر بطول ہو، یہ بھی خیال ہے کہ نہ مجلس کو طول ہو، پیش بطول یہ میری خدمت قبول ہو، ان کو ثواب مجھ کو سعادت حصول ہو، کون و مقام شور و درود و سلام ہے، وقت ثنائے بنت رسول انام ہے، حق میں رسول پاک کی رحمت ہے فاطمہ، تحفہ ہے یہ خدا کی عنایت ہے فاطمہ، جزدان میں صحیفہ عصمت ہے فاطمہ، سمجھے جسے نبی وہ عبادت ہے فاطمہ، تحریک تھی یہ دین کی اشاعت کے واسطے، مرکز بنی ہدایت امت کے واسطے، جزو نبی شریک امامت ہے فاطمہ، قرآن ہے نبی تو تلاوت ہے فاطمہ، نطق علی ہے اور عبارت ہے فاطمہ،
احمد بشیر ہیں تو بشارت ہیں فاطمہ، کل انبیاء میں کوئی برابر نہ ہو سکا، حیدر کے ماتبا کوئی ہمسر نہ ہو سکا۔ دیکھو جناب فاطمہ زہرا کا مرتبہ، زیر کسا ہے نبی ہے مرکز انوار کبریا، صلی اللہ کی عرش معلا پہ ہے صدا، جن کی نہیں مثال یہ وہ بے مثال ہے، جن کو نہیں زوال یہ وہ لا زوال ہے۔ صلوات پر سوال تو معبود نے بطول کو کیا کیا شرف دیا، شوہر کو ان کے قاسم نارو جنا کیا، سردار یہ جنا ہوئی بیٹوں کو بھی عطا، ان کی کنیز کو ملا مریم کا مرتبہ، فضہ نے سب کو منصب زہرا بتا دیا، کھانا منگا کے خلد بری سے کھلا دیا۔ ثواب پر سوال آل نبی رہے ہیں دو عالم میں سرفراز، دنیا کی کیا بساط ہے جنت پہ ہے مجاز، بے شک نبی کی آل تھی دولت سے بے نیاز، دعویٰ کیا فدق کا تو اس میں نہاد تھا راز، مقصد یہ تھا اڑا دیں خلافت کی دھجیاں، صدیق کی نقاب صداقت کی دھجیاں، آل نبی پہ شورش امت بیاں کروں، زہرا پہ جو پڑی وہ مصیبت بیاں کروں، سیرت یہ فاطمہ کی ہے سیرت بیاں کروں، زہرا کا حق علی کی خلافت بیاں کروں، دربار میں جو تھے وہ سب ایمان فروش تھے، زہرا کا حق چھنا تھا مسلمان خاموش تھے، دعویٰ کیا بطول نے باغ فدق کا جب، حاکم نے پھر ثبوت وراثت کیا طلب، کاغذ ہبہ کا بنت نبی نے دکھایا تب، حیرانیوں میں ڈوب کے اس نے چبائے لب، حقانیت سے پھر گیا حق سے مکر گیا، صدیقیت کا سارا ملمہ اتر گیا، الجھن میں مبتلا ہوا دیکھا ادھر ادھر، پھر غور سے ہبہ کے نوشتے پہ کی نظر، گویا ہوا بطول سے حاکم جھکا کے سر، اللہ کے رسول کی اے پارے جگر، تحریر تو لکھی ہے رسول انعام نے، لیکن کوئی گواہ نہیں میرے سامنے، بنت نبی نے حاکم غاصب سے یہ کہا، میرا گواہ ہے جو گواہ رسول تھا، جس کو لقب رسول سے صدیق کا ملا، دونوں گواہ ہیں میرے سبطین مصطفیٰ، یہ ہے کنیز خاص رسول خدا گواہ، جو حق کا تھا گواہ وہی مرتضیٰ گواہ، کہنے لگے بطول سے حاکم جواب میں، پورا نہیں نصاب گواہی کے باب میں، سبطین کا شمار نہیں اس نصاب میں، مشہور ہے اصول یہی شیخ و شاب میں، مانا یہ ہم نے آپ کے سچے گواہ ہیں، عورت ایک اور دو بچے گواہ ہیں، کامل گواہ ایک ہیں مشکل کشا علی، کافی شہادت ایک کی ہوتی نہیں کبھی، کہتا ہوں میں کہ پوری شہادت نہ ہو سکی، یہ سن کے فاطمہ کو اذیت سوا ہوئی، آل رسول حق کا نہ مطلق ادب کیا، خارج کیا بطول کا دعویٰ غضب کیا، سیرت پہ ہے نظر
نہ حدیثوں کی ہے خبر، تعظیم فاطمہ کی روایت ہے معتبر، بیٹی کے اعتبار سے تعظیم تھی اگر، تعظیم پھر تو فرض ہے بیٹی کی باپ پر، منصب نہ تھا تو بات یہ تسلیم کیجیے، سیرت پہ چلیے بیٹی کی تعظیم کیجیے، میراث خود نبی نے بزرگوں سے پائی ہے، شبلی کی بھی زبان پہ یہ بات آئی ہے، تفصیل تر کا اس نے مفصل بتائی ہے، تعداد 5 اونٹوں کی اس نے گنائی ہے، تلوار بھی کنیز بھی تڑکے میں آئی تھی، ثابت ہوا نبی نے وراثت بھی پائی تھی، فیض رسول پاک تھا یکساں سبھی کے ساتھ، احسان کیا نبی نے ہر ایک امتی کے ساتھ، تاریخ داں بتائیں ہوا یہ کسی کے ساتھ، امت نے جو ستم کیے آل نبی کے ساتھ، بعد نبی دیا نہیں پرسا بطول کو، رونے دیا پدر پہ نہ بنت رسول کو، ناراض ان سے ایسی تھی بیٹی رسول کی، دیتی نہ تھی وہ ان کو جواب سلام بھی، جب کی وصیتیں یہ فرمایا یا علی، میت پہ آنے پائے نہ دشمن میرا کوئی، ارے بابا کے جو شریک جنازہ تھے آئے وہ، اور میت کو میری پردہ شب میں اٹھائے وہ، امت نے جو ستم کیے آل رسول پر، ساری ادا تھی فدق کے حصول پر، کوہ علم گرا ہے درے کل ملول پر، جاری تھا مرثیہ یہ زبان بطول پر، جتنی مصیبتیں پڑی مجھ خستہ حال پر، ذروں میں وہ بدلتے جو پڑتی جمال پر، بنت نبی بقی میں جا جا کے روتی تھی، زخم جگر رسول کو دکھا کے روتی تھی، بعد زوال فاطمہ گھر آ کے روتی تھی، سینے سے اپنے بچوں کو لپٹا کے روتی تھی، صدمہ تھا یہ بھی دل پرملول پر، رونے دیا نہ آپ کو قبر رسول پر، اہل جفا نے جب در زہرا جلا دیا، اور حلقے میری
ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعدالتہم وطہارتہم وعبادتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. صلوات قرآن کریم کے سورہ کوثر کی تلاوت حضرات کی بارگاہ میں کی ہے. ابھی وہ دور چل رہا ہے جو دور نسوانیت کا دور ہے. یہاں وومن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے جو آج کل کا سماجی ماحول ہے وہ یہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایک عورت کا مقام کیا ہے. اور عورت کے سلسلے میں ہر دھرم ہر مذہب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے یہاں صنف نسواں کی بہت عزت کی جاتی ہے, بہت احترام کیا جاتا ہے. اور ہمارے مذہب اسلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ وہ مذہب ہے جہاں پر عورتوں کو دبا کے رکھا جاتا ہے, جہاں پر عورتوں کے حقائق کو سلب کیا جاتا ہے, جہاں عورتوں کو آزادی نہیں دی جاتی ہے, جہاں عورتوں کو گھر کے اندر رکھا جاتا ہے. یہاں یہ اسلام و مذہب ہے کہ جہاں عورتوں کو پردے کے درمیان قید کر دیا جاتا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ساری دنیا اپنی بچیوں کو دفنا رہی تھی وہاں پہ رسول عورت کی عزت بتا رہے تھے. حقیقت یہ ہے کہ جہاں بچیوں کے پیدا ہونے کو عیب سمجھا جاتا تھا وہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول میں نے تمہیں کوثر عطا کیا. چھوٹی بات نہیں ہے, اس لیے کہ جہاں کائنات میں یہ نظام تھا کہ بچی جہاں پیدا ہو جاتی تھی تو معاشرہ کہتا تھا بارش کیوں نہیں ہے, معاشرہ یہ کہتا تھا تمہارا خاندان کیسے چلے گا, تمہارا نسل کیسے چلے گا, تمہاری نسل کیسے چلے گی. وہاں قدرت نے سورہ کوثر میں اعلان کیا کہ دیکھو رسول جو تمہیں اب تک کہہ رہے ہیں وہ یہ بات کا خیال رکھے کہ ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کیا. تھوڑا سا توجہ رکھے تو یہ کثرت نسل کا مطلب کیا ہے. یہاں پہ بڑی عجیب باتیں ہیں جو ہمارے درمیان سے نکلتی ہیں. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کوثر سے مراد وہ چشمہ ہے جو جنت میں بہ رہا ہے, جس کا پانی بہت شیرین ہے, جس کا پانی پی لینے پر بیماریاں نہیں آتی, جس کے پانی میں خاصیت ہے کہ وہ تقوی کو ایمان کو بڑھا دیا جاتا ہے. یہ کوثر سے مراد یہ لوگ لیتے ہیں. اب کچھ دن پہلے میں نے ایک مجلس عرض کی تھی اور پوری مجلس کے موضوع بحث پانی ہی تھا. شاید ارشاد بھائی موجود تھے تو سنا ہوگا.
کہ پوری مجلس میں نے پانی پہ بیان کی تھی کہ پانی جو ہے وہ انسان کی خلقت میں کیا معنی رکھتا ہے، اور ایک سائنسدان کی ریسرچ کو بھی میں نے پیش کیا تھا، جو لوگ حاضر تھے ان کو معلوم تھا، اس کا نام تھا اسورو ایموٹو، جو جاپانی سائنٹسٹ تھا، اس نے یہ بیان کیا کہ آب زمزم کی یہ خاصیت ہے کہ اس پانی کو پینے سے بیماریاں دور ہو جائے، توجہ ہے نا، بیماریاں ختم ہو جایا کرتی ہیں، اور جو چیز اندر ہے، جتنا تقوی ہے، جتنا ایمان ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے۔ اچھا آب زمزم ہے کیا؟ کہ آب زمزم وہ پانی ہے جو ایک نبی کے پیر سے مس ہوا ہے، توجہ ہے نا، ایک نبی کے پیر سے مس ہوا ہے، تو گویا ایک پانی جو دنیا میں بہ رہا ہے وہ یہ خاصیت رکھتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پانی کو تناول کر لے، پی لے، تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے، تقویٰ بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، اچھائیاں آ جاتی ہے، اور پانی جو ہے اس کی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب یہ خاصیت دنیا کے ایک پانی میں موجود ہے تو پھر کوثر میں کیا ملے گا؟ سلام علیہ محمد پھر کوثر پہ کیا ملے گا؟ اگر کوثر وہ پانی ہے، اگر جس پانی کی تلاش میں آپ دنیا میں بھٹک رہے ہیں، دنیا میں وہ پانی مل جا رہا ہے، تو وہی پانی آخرت میں حاصل کر کے کیا کیجئے گا؟ توجہ ہے نا، اس کا مطلب معاملہ کچھ اور ہے۔ اچھا میں نے ابھی صبح میں ہی اس آیت کے ذیل میں، سورہ کے ذیل میں تفسیرات کو ملاحظہ کیا، اور چاہے وہ در منشور ہو، چاہے وہ تفسیر برہان ہو، چاہے وہ تفسیر نمونہ ہو، چاہے وہ تفسیر میزان ہو، جتنی بھی تفاسیر موجود ہیں ان ساری تفاسیر کو آپ پلٹ کر دیکھیں تو سورہ کوثر میں ایک خاص بات آپ کو ملے گی۔ دیکھیں ہر آیت میں اشرف بھائی اختلاف ہے، بھئی یہ یہاں نازل ہوئی، یہ وہاں نازل ہوئی، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، لیکن سورہ کوثر ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب متفق ہے کہ یہ آیت، یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جب ایک ملعون جس کا نام عاص بن وائل تھا، وہ رسول سے گفتگو کر رہا تھا، رسول سے باتیں کر رہا تھا، باتیں کرتے کرتے جب وہ بات کر کے ہٹ گیا اور آگے بڑھا تو کسی نے پوچھا کہ تم کیا بات کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس ابتر سے باتیں کر رہا تھا معاذ اللہ۔ اچھا ابتر کے معنی کیا ہے؟ آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، لغت اٹھا کر دیکھیں، المنجد اٹھا کر دیکھیں، تو ابتر کا معنی ہے قطع ہو جانا، ختم ہو جانا، سلسلہ نسب ختم ہو جانا، آپ کا وارث کے باقی نہ رہنا، یہ ہے ابتر کے معنی۔ اس نے رسول کو جب ابتر کہا تو جب یہ بات رسول کے کانوں میں گئی تو رسول کا دل رنجیدہ ہوا۔ یہ ساری تفسیر کا میں نے حوالہ دے دیا آپ حضرات کو۔ رسول کا دل رنجیدہ ہوا کہ اس نے مجھے ابتر کیسے کہا۔ رسول جس کے سر پہ اوجڑی پڑی، جس کے سر پہ کوڑا پڑا، جس کو کانٹوں پہ چلایا گیا، جس پہ شب و ستم کیے گئے، جس کو جادوگر بتایا گیا، جس کو ساحر بتایا گیا، جس کو شاعر بتایا گیا، جس کو دیوانہ بتایا گیا، نہ رسول اس وقت ناراض ہوئے لوگوں کی باتوں سے، نہ اس وقت رنجیدہ ہوئے۔ یہ ایسی بات تھی کہ جس نے رسول کے دل کو رنجیدہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے۔ تو اب جب عاص بن وائل نے یہ بات کہی، اچھا یہ بات کہی کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے رسول کے 2 فرزند ہو چکے تھے جناب خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے۔ آپ نے سنا ہے کہ رسول کی کنیت ہے ابو القاسم۔ دیکھیے بھی کمال ہے، ایک بات سامنے آگے توڑ کرو، کمال ہے نا کہ قرآن کی ابتدا کرنے والے کا بھی نام محمد ہے، کنیت ابو القاسم ہے، اور جو قرآن کے لیے جہاد کرے گا آخری میں اس کا بھی نام محمد ہے، کنیت ابو القاسم ہے۔ سلام محمد وآل محمد۔ تھوڑا سا توجہ میرے ساتھ رکھے، اور میرا موضوع ہے کہ بھائی اسلام میں عورت کی اہمیت کیا ہے، اس پہ میں بات کروں گا۔
پہلے اس مسئلے کا حل ہو جائے کہ رسول کو ابتر کہا گیا. رسول کا ایک فرزند تھے قاسم، اس لیے رسول کی کنیت پڑی ابوالقاسم. 2 سال کی عمر میں ابوالقاسم قاسم کا انتقال ہو گیا. پھر دوسرا فرزند ہوا، ان کا نام ذہن میں نہیں ہے لیکن ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ جو عبداللہ سنتے ہیں وہ جناب خدیجہ کے بطن سے نہیں ہے، وہ جناب مریم کے بطن سے، جو رسول کی ایک زوجہ تھی، جو پہلے عیسائی تھی بعد میں مسلمان ہو گئی. ان 2 بچوں کی انتقال کے بعد یہ جو لوگ تھے جن کو یہ فراق میں تھے کہ جس چیز کی رسول تبلیغ کر رہے ہیں وہ چیز رسول تک ہی رہے گی اور ختم ہو جائے گی، اس لیے رسول کو ابتر کہا. تو اب جب رسول کو ابتر کہا، رسول کا دل رنجیدہ ہوا، تو ادھر قدرت نے انگڑائی لی اور کہا انا اعطینک الکوثر، اے رسول میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، میں نے تمہیں کوثر عطا کیا. اچھا، اس کے بعد سے آیت نے کیا کہا؟ فصلی لربک وانحر، تم اپنے رسول کے، اپنے اللہ کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو. کمال ہے یا نہیں کہ جب رسول نمازیں پڑھنے پر آمادہ ہوئے تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل، اے میرے رسول راتوں میں نمازیں کم پڑھا کرو. اللہ جانے یہ کون سی نعمت ہے کہ اس رسول کو جس کو نمازیں کم کرنے کے لیے کہا گیا، اب اس سے کہا جا رہا کہ نمازیں اور زیادہ کرو اور قربانیاں بھی دو. اور اس کہا کہ فصلی لربک وانحر انا شانک ابتر، بے شک تمہارے دشمن. ایسا نہیں کہ کہنے والا، تھوڑا سا توجہ رکھے میرے ساتھ، آپ آزاد چلیں. قرآن کی لطافت پہ غور کریں نا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بولنے والا جو ہے وہ ابتر رہے گا، قرآن نے کہا تمہارے دشمن بے اولاد رہے گے. اچھا، میرا ایک سوال ہے، کسی بات پر کوئی مجھے تانا دے، جیسے کوئی مجھے کہے کہ تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سے میرا دوست آئے اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کتاب عطا کی یا میں نے کوئی اور چیز عطا کی، تو یہ جو تانا ہے وہ باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ باقی رہے گا نا، ختم تو نہیں ہوگا. بھائی کہا کیا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے، اور محبت میں آپ کے دوست نے کہہ دیا میں نے تمہیں گھر دے دیا، میں نے تمہیں کتاب دے دی، کہا بھائی اس کو لے کے کارو کروں گا. تانا مجھے کتاب کا نہیں ملا ہے، تانا مجھے گاڑی کا نہیں ملا، تانا مجھے مکان کا نہیں ملا ہے، تانا مجھے ملا ہے گاڑی کا. تو حق تو یہ بنتا ہے نا کہ جو تانا ملا وہ چیز عطا کر دی جائے. توجہ ہے نا میرے ساتھ، آپ حضرت ہے نا. اب کمال یہ ہے کہ رسول کو کہا جا رہا ہے اب تک، اور اللہ کہہ رہا میں نے تمہیں حوض کوثر دے دیا. یہ تھوڑا عجیب بات ہے نا. جس قرآن میں تھوڑی تھوڑی سی لطافت، تھوڑی تھوڑی سی باریکی پہ غور کیا گیا ہے، وہاں عجیب یہ بات کہی جائے. اچھا، مجھے ایک حدیث تمام مسلمان بتائے جو حدیث قدسی ہے اور جو سارے علماء اہل سنت شیعہ ہر جگہ معتبر ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول اگر تمہیں خلق کرنا نہ ہوتا تو کائنات خلق نہیں ہوتی. یعنی یہ ساری کائنات کا وجود ہمارے نبی کی وجہ سے ہے. نبی نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے تو سورج نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے تو چاند نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے تو ہوا نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے تو پہاڑ کی میخیں نہ گاڑی جاتی، نبی نہ ہوتے تو سمندر میں روانی نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے تو چترند نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے تو پرند نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے تو جنت نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے تو جہنم نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے تو فرشتے نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے تو ملائک نہ ہوتے. جب کچھ بھی نبی کی نہ ہوتے تو موجود نہ ہوتا، تو اگر وہ نبی نہ ہوتا تو کوثر نہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر نبی نہ ہوتا تو کوثر نہ ہوتا. تو جو کوثر نبی کے وجود کا صدقہ ہے، جس کی وجہ سے وجود پایا ہے،
بعد میں اللہ کی سخاوت جو ہے یہ تمہاری وجہ سے آیا تھا، لو تم ہی لے لو. پلٹ کے رسول نہ کہیں گے، رسول اللہ کہیں گے یا اللہ یہ تو پہلے سے ہی میرا ہے، جو پہلے سے میری ملکیت ہے وہ مجھے عطا کر دی تو کیا کیا. کمال ہے نا. بات تو یہ بات ہے نا کہ جس بات پر اشکال ہو رہا ہے اس کا جواب ملے. تو یہ بات طے پا گئی کہ یہ کوثر جو ہے نا، اس سے مراد وہ کوثر نہیں ہے جو جنت میں بہ رہا ہے، یہ وہ کوثر ہے کہ جو رسول کی نسل کو بڑھا رہا ہے. اچھا اللہ نے کیا کہا؟ انا شانے کا ہو الابتر، تمہارے دشمن بے اولاد رہیں گے. کیا آز بن وائل کو اولاد نہیں تھی؟ کیا سننا میرا بچہ، کیا آز بن وائل کو اولاد نہیں تھی؟ ایک جاہل آدمی تھا جس کا نام تھا ابو جہل، کیا اس کو اولاد نہیں تھی؟ کیا ابو لہب کو اولاد نہیں تھی؟ ان سب کو چھوڑیے، کیا ابو سفیان کو اولاد نہیں تھی؟ تھی نا. قرآن تو کہہ رہا رسول کو کہ تمہاری دشمن بے اولاد رہیں گے، اور یہاں سب کی اولادیں دکھ رہی ہیں. بھئی یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کیسے ابتر رہے؟ کہا چھوڑ دو اس دور کو، آؤ اس دور میں. آج بھی کوئی ہے کہ جو سید بن کے وجود میں ہے اور پردے غیب میں رہ کر یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو فاطمہ کی نسل زندہ ہے، موجود ہے، ڈھونڈو آز بن وائل کا بیٹا کہاں ہے، ڈھونڈو ابو سفیان کا بیٹا کہاں ہے، ڈھونڈو ابو بنی عباس کے نسل کہاں ہے؟ نہ کوئی ملا تھا نہ کوئی ملے گا. اگر کوئی غلطی سے ہو بھی تو اس کو نام بھی نہ معلوم ہوگا. صلاۃ پڑھنا محمد وآل محمد. تو یہ ابتر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد نہ ہو. ابتر کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ گزر جائے تو اس کا کوئی نام لیوا نہ ہو. بس یہی وجہ ہے کہ حسین کا نام آج بھی مجلسوں میں باقی ہے اور یزید کا نام ختم ہو چکا. صلوات پر محمد وآل محمد. رسول میں نے تمہیں کوثر عطا کی. اب یہ جو اشکال ہے کہ اسلام میں عورتوں کا مرتبہ نہیں، حضور آپ نے اسلام پڑھا ہی کہاں ہے؟ اگر آپ اسلام ان سے لیں گے جو تکونی داڑھی رکھ کر ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ جایا کرتے ہیں تو آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. اسلام اس سے لیجئے کہ جس کے در پر آ کر سلمان بن گئے، ابو ذر کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا، مقداد آئے، کمبر آئے، اس در سے اسلام لیجئے نا تو آپ کو اسلام سمجھے گا. تاریخ کائنات میں جتنا مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا ہے کسی دھرم، کسی مذہب، کسی مسلک میں وہ مرتبہ نہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے، آخری مجمع کہ طہارت کا اعلان مرد کے حوالے سے نہیں ہوا ہے، عورت کے حوالے سے ہوا ہے. صرف جناب فاطمہ الزہرا نہیں، جناب مریم کے لیے ارشاد ہوا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہر، اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور طاہر کر دیا. یہ جناب مریم کے لیے. دوسری جگہ جو طہارت کا اعلان ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس وطہرکم تطہیرا. اس اعلان کو آپ حضرات 12 حدیث قصہ میں سنتے ہیں. چلو قرآن نہ صحیح، وہاں تک دسترس نہیں ہے، قد بلند نہیں ہے کہ طاق پر ہاتھ پہنچ جائے اور قرآن اتار لیا جائے. تو آپ حدیث قصہ میں تو یہ آیت سنتے ہوں گے. کبھی آپ نے غور کیا کہ آیت کس کے حوالے سے، کب آئی؟ ساری تفاسیر یہ کہتی ہے نا کہ جب چادر کے نیچے 5 اکٹھا ہوئے ہیں تو یہ آیت آئی ہے. اور جب 5 اکٹھا ہوئے تو اللہ نے کیا کہا؟ جب جبرائیل نے سوال کیا کہ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ. تو کیا کہا اللہ نے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. فاطمہ ہے،
ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ رسول جیسا کائنات کا امیر موجود ہے، وہ شخص جو کائنات کو رزق تقسیم کرتا ہے وہ بھی چادر کے نیچے موجود ہے، اور وہ دو بچے جو خود امام ہیں اس چادر کے نیچے موجود ہیں، لیکن اعلان جو ہے وہ شہزادی کے حوالے سے ہے، نہ رسول کے حوالے سے۔ اچھا، یہاں پہ بہت نکات آپ سنتے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس لیے اعلان کیا گیا بطول کے حوالے سے، بطول کے حوالے سے رشتہ داری بیان کی گئی تاکہ کوئی اور رشتہ دار پیدا نہ ہو جائے۔ اگر رسول کے حوالے سے ہوتا تو پھر یہ بات ہوتی، کہتے بھائی ہم بھی رشتہ دار، نسبتی ہی صحیح، ہم بھی رشتہ دار ہیں، زوجہ ہی صحیح، حوالہ ہے بطول کا۔ یہ نکات تو سنتے رہے گا، لیکن آپ نے کبھی اس پہ غور کیا؟ بڑی لطافت ہے اس بات میں۔ کائنات کا جتنا رشتہ ہے، کائنات میں جتنے رشتے پائے جاتے ہیں، ان سب کا بیس، بنیاد جو ہے وہ عورت ہے۔ اب کہیں گے جناب یہ کیسے؟ رشتہ داری عورت کی وجہ سے ہوتی ہے، مرد کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ دیکھیں، آدم آ گئے تو آدم باپ تب بنیں گے جب عورت ہو۔ بھائی تھوڑا سا توجہ رکھیں، آدم نانا تب بنیں گے جب عورت ہو، آدم ماموں تب بنیں گے جب عورت ہو۔ اگر عورت نہ ہوگی تو رشتہ وجود میں نہ پائے گا۔ یہ عورت ہے جو مرد کو باپ بناتی ہے، ماموں بناتی ہے، خالہ بناتی ہے، جو بھی رشتے ہیں وہ سب عورت کی وجہ سے ہے۔ قدرت نے اس چادر کے نیچے بطول کے ذریعے پہچان کروا کر یہ بتایا کہ دیکھو رشتہ داری عورت کی بنا پر باقی ہے، مرد کی بنا پر باقی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد۔ اب یہ تحقیق کی چیز ہے، بیٹھ کر کے سوچئے گا کہ رشتہ داری عورت کی وجہ سے کیسے آئی۔ اگر عورت کو ہٹا دیجئے تو رشتہ کہاں گیا؟ عورت کی وجہ سے رشتہ، اس لیے بطول کا نام ہے فاطمہ۔ لیکن آپ نے سوچا کہ یہ اعلان کرنے سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ اعلموا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ، سنا ہے کہ وردم مدہیہ و قمرم منیرہ و شمسم مضیہ و فلک یدور و بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت حولائی الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ کسی چیز کا وجود نہیں اگر یہ نہ ہوتے، کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا اگر یہ نہ ہوتے۔ اور ان چار کی پہچان کی گئی ہے شہزادی کے ذریعے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر شہزادی نہ ہوتی تو کائنات وجود میں نہ ہوتا۔ اب اس کو آپ کہیں گے یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ تو پھر آئیے اسی آیت کی طرف جو سورہ انبیاء کی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ لِكُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ ہم نے ہر جاندار چیز کو، ہر چیز کو جو خلق کیا ہے وہ پانی سے خلق کیا ہے۔ بس تھوڑا سا اشارہ کروں گا، یہاں کیا کہتی قدرت کہ میں نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب ان کے لیے بنایا ہے، ان کی وجہ سے بنایا، یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ قرآن نے کہا میں نے ہر جاندار چیز کو پانی سے خلق کیا۔ اب پوچھئے علماء سے کہ پانی کس کے لیے ہے، پانی کس کی ملکیت ہے، تو ہر تاریخ یہ گواہی دے گی کہ پانی وہ شے ہے کہ جو اللہ نے جناب فاطمۃ الزہرا کا مہر قرار دیا ہے۔ یعنی کائنات کا وجود مہر فاطمی کی وجہ سے ہے۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ صلوات علی محمد۔ اگر بطول نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔
تو اتنا مرتبہ عورتوں کا ہے قرآن میں، اسلام میں، یہ رسول کے ذریعے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جینڈر کے ذریعے کردار کو بلند نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں مرد ہونا فخر کی بات نہیں ہے، عورت ہونا شرم کی بات نہیں ہے، بچہ ہونا فخر کی بات نہیں ہے، بوڑھا ہونا شرم کی بات نہیں۔ ہمارے ہاں معیار کردار ہے، کردار معیار ہے جناب۔ کردار اگر مرد کا بلند ہو، مرد کا کردار بلند ہو تو لوگوں کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ لیکن آپ قرآن کو ذرا چھاٹے، قرآن کی ذرا تجزیہ کریں، دیکھیں قرآن میں تو کہیں یہ لکھا ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہو کہ یہ مرد جو ہے وہ مومن کے لیے مثال ہے؟ کہیں ایسا پایا ہے؟ یا یہ مرد کافر کے لیے مثال ہے؟ نہیں، صرف سورہ تحریم میں یہ بات عرض ہے۔ کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ مثال بیان کرتا ہے کافر کے لیے، کافر عورتوں کے لیے نہیں، کافر بچوں کے لیے نہیں، کافر بوڑھوں کے لیے نہیں۔ سورہ تحریم کی آیت ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ اللہ اکبر، مثال بھی کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ذرا توجہ رکھیں۔ بس آخری بات ہے، اور اب مسائل کیونکہ دوسری مجلس ہو رہی ہے اور زیادہ طویل نہیں کروں گا گفتگو کو، 10 منٹ آپ اور آپ آزاد کے درمیان ہوں، اس کے بعد سے ختم مجلس۔ بس آخری بات سنیے، اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے، کس کی؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی زوجہ کی اور لوط کی زوجہ کی۔ ارشاد بھائی، نوح کون ہے؟ کون ہے؟ نبی ہے۔ لوط کون ہے؟ نبی ہے۔ ان کی زوجہ مثال کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ آگے قرآن کے کانتا تحتا عبدین من عبادنا الصالحین، یہ عورتیں جو ہے میرے 2 بندے کے، صالحین بندے کے زیر نگرانی تھی، ان کی گارجین شپ میں تھی۔ یہ 2 عورتیں، فخانتہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، ان دونوں نے خیانت کی تو ہم نے کہا جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ بھائی مثال کون ہے؟ نبی کی زوجہ۔ کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے۔ قصور کیا ہے؟ فخانتہما۔ اچھا، آپ لوگ خیانت سے کچھ اور مراد نہ لیجئے گا، جو تفسیر میں ہے وہ یہ ہے کہ خیانت یہ کی گئی کہ جو بھی رسول منصوبہ اسلام کی تبلیغ کے لیے گھر کے اندر بیان کرتا تھا، یہ عورتیں اس منصوبے کو باہر لا کر آشکار کر دیا کرتی تھی۔ توجہ ذرا، جو گھر کے اندر پلاننگ رسول کر رہے ہیں، نوح کر رہے ہیں، لوط کر رہے ہیں کہ اسلام کو تبلیغ کیسے دی جائے، بڑھایا کیسے جائے، پھیلایا کیسے جائے، یہ جو 2 عورتیں ہیں انہوں نے خیانت کیا کی کہ یہ انہوں نے رسول کی تبلیغ کو، نبی کی تبلیغ کو، نبی کے پلان کو لا کر کافروں میں آشکار کر دیا۔ یہ خیانت کی، یعنی یہ پتا چلا کہ اگر نبی کی زوجہ ہو لیکن پلان رسول کا جو گھر کے اندر بنا ہو وہ باہر کر دے۔ اللہ اکبر، کہاں ہیں آپ حضرات؟ تو قیامت تک کے لیے کافروں کے مثال ہو جایا کرتی ہے، یعنی جو صرف پلان باہر کرے اور جو خود باہر آ جائے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور کیا؟ یہاں مرد مثال نہیں ہے، عورت مثال ہے۔ تو آپ کہیں گے تو عورت کا مرتبہ نیچے ہوا؟ نہیں، اور آ گئی ہے سورہ تحریم میں، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایماندار لوگوں کی۔ کس کی؟ فرعون کی زوجہ کی۔ سوال ہوگا نا اللہ سے، پروردگار پورا مرتبہ الٹا ہوا جس کی رشتہ داری، جس کی نسبت
रसूल से है, वो मिसाल काफिरों के लिए, और जो अपने आप को अल्लाह कह रहा है उसकी बीवी मिसाल मोमिनों के लिए। यह मसला क्या है? का मसला समझे नहीं, हमारे यहां रिश्तेदारी अहमियत नहीं रखती, किरदार अहमियत रखता है। किरदार जो रसूल के मातहत रहकर जिंदगी भर काफिरों के लिए मिसाल बने, मतलब यह है कि रसूल के बगल में रहना मर्तबे को बुलंद नहीं करता। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जो जिंदगी में रसूल के साथ रहे उसका मर्तबा बुलंद ना हुआ, तो जो रसूल के पहलू में लेट जाया करे, सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा देखे ना, क्यों इस्लाम में औरतों का वक़ार मर्द के जरिए नहीं कहा कि काफिरों के लिए मिसाल है, मोमिनों के लिए मिसाल है। ये दोनों बातें अर्ज करके कुरान ने ये बताया कि देखो हमारे यहाँ जेंडर अहमियत नहीं रखता है, किरदार अहमियत होता है। अगर ईमान हो और काफिर के साथ भी रहे तो मिसाल मोमिनों की होगी, अगर काफिरा हो और रसूल के साथ भी रहे तो मिसाल काफिरों के लिए रहेगी। ईमान माने रखता है, किरदार माने रखता है। अच्छा इसका मकसद है क्या था, क्यों ये मोमिनों के लिए मिसाल है? का इसलिए कि ये फिरौन की मातहती में जरूर थी, लेकिन ये कह रही थी परवरदिगार मैं इससे बरी हूं, इसके किरदार से बरी हूं, इसके अल्फाज से बरी हूं, और ये जो कह रहा है ना कि मैं सबसे बड़ा रब हूं, इस बात से भी बरी हूं। ये ना सोचिएगा कि मैं इसके साथ हूं। अल्लाह ने कहा फिर ये तो मिसाल बन गई मोमिनों के लिए। क्यों? का इसलिए कि अगर काफिरों के दरमियान भी रहो तो अपने ईमान को बचाए रहो। ये ना कहो जो ना माहौल ऐसा था तो ढल गए। सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। ए ना कहो, कहा कि मैं इनसे बरी हूं, तो कहा अच्छा है, तब इनसे बरी हो तो याद रखो तुम जन्नत में जाओगी, वो दोज़ख में जाएंगे। पता ये चला कि अगर औरत का किरदार बुलंद हो तो वो मरियम बनती है, औरत का किरदार खराब हो तो हिंदा बनती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप कहेंगे ना, देखिए जनाबे ज़करिया, जनाबे मरियम की बात आई तो जनाबे मरियम के हवाले से सुन लीजिए दो जुमले और खत्म मजलिस। जनाबे मरियम क्या कहा था जनाब इमरान ने कि परवरदिगारा मुझे एक औलाद अता कर ताकि उस फर्जंद को मैं तेरी खिदमत में दे सकूं। ये नियत थी। मिला क्या? जनाब मरियम। अब जब जनाब, ये वाक़या कुरान में है सूरह मरियम में, देखिएगा जनाब मरियम पैदा हुई, तब सवाल ये होता है ना कि एक औरत को, क्योंकि तरीका ये था कि जो गुलाम वक्फ हो जाता था उस दौर में अल्लाह के लिए, वो मस्जिद में ही रहा करता था, मस्जिद से बाहर नहीं। इसका आप आज के दौर में देखते हैं, जो पादरी होते हैं वो गिरजाघर के अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं आते हैं। जो उनका पोप होता है ख़ास तौर से, वो किसी ख़ास मौके पर बाहर आया करता है, हमेशा नहीं। इन्होंने नजर मानी, अल्लाह ने अता क्या किया? जनाब मरियम। जब मरियम पैदा हो गई तो मरियम की वालदा ने कहा कि परवरदिगारा मैंने बेटा मांगा था, तूने बेटी अता की, अब मेरी नज़र का क्या होगा? अब मैंने मन्नत मांगी थी, का इसको मुंतखब कर दिया है, ये रहेगी, इसको मेरी कलीजी में दे दो। सुना है ना आपका वाक़या? बस एक खास चीज की तरफ इशारा कर रहा है, ये मेरी कलीजी में रहेगी। औरत के लिए मौलाना तशरीफ फरमा है और दूसरे मौलाना भी मौजूद है, उनसे पूछेगा कि औरत के लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं कि ना वो मस्जिद में जा सकती है, ना मस्जिद के सामने से गुजर सकती है।
توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو وقف کر دیا، رہنا کہاں ہے؟ مسجد میں۔ پریشان کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہا نہیں میں نے منتخب کر لی۔ اچھا یہ گئی، جناب مریم کو بتول کہا گیا ہے، یہ بہت بڑا لفظ ہے اور اس کے معنی بھی بہت بڑے ہیں، چھوٹا لفظ نہیں ہے بتول۔ بتول کی مختصر تعریف یہ ہے کہ بتول اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو ولادت کے فوراً بعد نماز پڑھنے لگے۔ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جناب مریم کہ میں نے پاک کر دیا ہے رجس سے، اب نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ مسجد میں چلی گئی، کہا کس کے حوالے کرے؟ کہا یحییٰ کے حوالے کرو، زکریا کے حوالے کرو۔ جناب زکریا کے حوالے مریم ہو گئی۔ کہا پروردگار کیا کروں؟ کہا ایک حجرہ بناؤ مسجد میں۔ مسجد میں ایک حجرہ بنا، کہا مریم کو اس میں رکھو، رکھ دیا۔ کہا باہر سے قفل لگا دو، یعنی تالا لگا دو، لگا دیا۔ کہا اب؟ کہا جاؤ جہاں جانا ہے۔ کہا ایک عورت اندر بند ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، پینے کا انتظام نہیں ہے، آپ کی کلیزی میں ہے، کفالت میرے ذمہ ہے، تالا لگا کے چلے گئے، اب گئے تبلیغ کر رہے ہیں، خیال آ رہا ہے کھانا نہیں دیا ہے، پانی نہیں پہنچایا ہے، دل بے چین ہوا، گھر آئے، آنے کے بعد بیوی سے کہا کہ جلدی سے جلدی روٹی بنا دو اور تھوڑا پانی دے دو تاکہ میں مریم کے سامنے رکھ کے آ جاؤں۔ بیوی نے کچھ روٹیاں بنائی، پانی کا مشک لیا، مسجد میں گئے، جا کے دروازہ کھولا۔ اب جب دروازہ کھولا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ زکریا حیران ہے، اس لیے کہ مریم مصلی پر ہے، قریب میں دستخوان ہے، دستخوان میں ایسی ایسی غذائیں ہیں جو دنیا میں دیکھنا محال، موسم جس پھل کا نہیں ہے وہ پھل موجود ہے، آب کوثر موجود ہے۔ حیران ہو کے کہتے پروردگار یہ کہا، مریم سے سوال کیا یہ کہاں سے آیا؟ نہ کوئی اندر آیا نہ کوئی باہر گیا، یہ آیا کہاں سے؟ جناب یہ میرے پروردگار کی طرف سے۔ آواز پروردگارہ یہ کیا؟ کہ یہ میری کنیز ہے، اس کی غذا کا انتظام میں کروں گا، اس کی غذا کا انتظام میں کروں گا۔ اس لیے جناب مریم کے لیے جنت سے تشت آیا تاکہ مریم اس پاک کھانے کو تناول کرے۔ یعنی اللہ اپنی معصومہ کے لیے یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کا نہ کھائے بلکہ سیدھے دسترخوان جنت سے آئے۔ یہ معصوم کی خاصیت ہے کہ اس کو غذا ادھر ادھر کی نہ ملتی ہو۔ مجھے یہ ایمان سے بتائیے کہ مریم کو غذا اوپر سے آ کر ملے اور رسول جو ہے ایک کافرہ کا دودھ پی لے۔ رسول ایک کافرہ کا دودھ پی لے، آمنہ خاتون کا دودھ پی لے، لیکن مریم میں اور جناب فاطمۃ الزہرا میں بس اتنا سا فرق ہے کہ مریم اس بتول کا نام ہے کہ جس کے لیے اللہ کے یہاں سے روٹی آئے، اور زہرا اس بتول کا نام ہے جس کے لیے یہاں سے روٹی آئے۔ صلوات محمد والے۔ یہ ہے شہزادی کا مرتبہ، یہ ہے میری شہزادی کا مرتبہ، بتول کہا گیا۔ آپ دیکھیں، اور جب وقت گزرا ہے، بس میں اسی پہ صرف بس آپ کر رہا ہوں، وقت گزرا تو مریم نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا ہے، گھبرائیں، پریشان ہوئی کہ آخر یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، اس لیے ایک لفظ ہے جناب، اگر آپ توجہ کرتے ہو تو آپ نے ٹی وی ڈیبیٹس میں بھی اور لوگوں سے بھی سنا ہوگا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو عورت کو مجبور کرتا ہے کہ گھر کے اندر رہے، عورت کو اختیار نہیں دیتا۔ سنا ہے یا نہیں؟ اب دیکھیے عورت کا کتنا بڑا اختیار ہے، جو کائنات میں نہ ہو سکا اس عورت نے کر دیا۔ وہ شخص ہے کہا کیوں آ رہا ہو میرے قریب؟
کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک فرزند دے. مریم کہتی کہ مجھے کسی نے مس کیا نہیں, میری شادی ہوئی نہیں, یہ بچہ کہاں سے آئے گا؟ کہ وہ اللہ کا انتظام ہے. جبریل نے روح پھونکی, مریم کے پاس عیسیٰ, یعنی کائنات کا نظام بدل گیا. بغیر مرد کے کوئی اولاد اس فطرتی طریقے سے وجود میں نہیں آئی. لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو اسلام نے عورت کو اتنا اختیار دیا ہے کہ اس کو اس کے لیے کسی مرد کی بھی حاجت نہیں ہے. اب یہ IVF کا دور ہے, آپ اس پہ تحقیق کر لیجئے گا, ہے نا. اب جیسے ہی بطن میں جناب عیسیٰ آئے, خود بھی کنیز ہے, بطن میں جو ہے وہ رسول ہے, وہ بھی صاحب کتاب, لیکن اب جو جہاں بیٹھا کے کھلایا جا رہا تھا کہا نہیں اب باہر جاؤ, اب اندر نہیں رہنا ہے. یعنی یہ بھی تنہا فرق ہے مریم میں کہ جب عیسیٰ کی ولادت ہو تو مسجد کے اندر نہ ہو, باہر ہو. مسجد کے باہر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں عیسیٰ نہیں آ سکتے. سلام کیجئے نا کہ وہ اللہ کا گھر. ان کو نکالا گیا, ان کو بلایا گیا. وہ پہلے سے گھر میں نہیں ہے, بلایا گیا. اب بلا کر کے علی کی ولادت. یہی تنہا فرق ہے. ایک نقطہ نظر پہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب مریم کے پاس جناب جبرائیل آئے تو کس حیثیت میں آئے؟ انسانی حیثیت میں. اور مریم پہچان نہ پائی تو سوال کیا, کیوں آئے ہو, کون ہو؟ تمہیں پتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ کون ہوں؟ کہ میں بطول ہوں. تو جدھر سے جبرائیل نے کہا میں جبرائیل ہوں, ادھر بھی منصب ہے ادھر بھی منصب ہے. نہ جانے جبرائیل کو کیا ہو گیا ہے کہ یہاں پر آ رہے تو منصب بتا رہے, وہاں جا رہے جھولا جھولانے تو کہ میں آپ کا نوکر ہوں. وہاں مرتبہ نہیں بتا رہے. بھائی ایسا کیوں کر رہے؟ کہا سمجھے نہیں, میں نوکر ہوں اور مجھے پتا ہے کہ مالک کے سامنے اوقات میں رہنا چاہیے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. یہ مرتبہ ہے شہزادی کا, یہ عورت کا مقام ہے. بہت سی باتیں ہیں, کتنی باتوں کا عرض کیا جائے. اسلام نے جو مرتبہ عورت کو دیا ہے تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ پردے میں کیوں رکھا؟ بھائی اسلام عورت کو قیمتی سمجھتا ہے, اس لیے پردے میں رکھتا ہے. جہاں قیمت نہیں ہوتی وہاں سڑک پہ پھینک دیا جاتا ہے. کوئی بھی اپنی قیمتی چیز یوں ہی کھلا نہیں چھوڑتا ہے, احتیاط سے رکھتا ہے. جس نے کائنات کو عورت کا مرتبہ سمجھایا. ایک جملہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا رسول میرے خیال سے اس کے بعد کوئی تقریر باقی نہیں رہے گی اور آپ کو عورت کا مرتبہ سمجھ میں آ جائے گا. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم عصمت الہی و منصوص من اللہ ہے, ہم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے. کس لیے؟ تاکہ تم لوگوں کی ہدایت کرے. پورے عالم انسانیت کے لیے ہم 12 حجت ہیں. یہ حجت الاسلام والا حجت نہیں, یہ حجت الاسلام والا حجت نہیں جو آپ پوسٹر پہ دیکھا کرتے ہیں. یہ حجت یعنی جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. یعنی یہ کہ اگر خواب میں 5 کھجور دیا تو دوسرا حجت بھی 5 ہی کھجور دے. یعنی یہ جو کہہ دیا اس کی آگے کوئی بات نہیں. حجت کا مطلب یہ ہے ساری کائنات کے لیے 12 امام حجت ہے. امام فرماتے ہیں ہمارے لیے حجت فاطمہ الزہرا. ساری انسانیت کے لیے حجت امام ہے, امام کے لیے حجت صاحب.
पाइवोट कहा गया है, यानी ऐसा मरकज कि जिसके दरमियान इस्मत घूम रही है, क्या कहना, इस्मत तवाफ कर रही है जनाब, बहुत मर्तबा है जनाब ज़हरा का ना 2-4 घंटे की मजलिस में अदा हो सकता है कि आप फजाइल खत्म कर दें। एक फजाइल का कतरा बराबर भी अभी तक जनाब फातिमतुज़ ज़हरा के सिलसिले में बयान नहीं हुआ है। इतने साल से आप हजार जिक्र कर रहे हैं, एक कतरा, जितने बाप खोलिएगा फिर आपको नया बाप मिलेगा, बाप दर बाप खुलते रहेंगे। यह है बुतूल की अजमत। ऐसे ही नहीं है कि रसूल देखते थे तो खड़े हो जाया करते। इस्लाम में औरत का मकाम है कि जब बेटी आए तो बाप जो रसूल है खड़ा होकर बताए कि देखो हमारे यहां औरत का मर्तबा ये है, औरत का किरदार कितना बुलंद है। ये लोग कुछ भी कहा करे, बेटी की मोहब्बत पे खड़े हो गए थे। नहीं, मोहम्मद सिर्फ रसूल है। मोहम्मद के खड़े होने का मतलब बाप खड़ा नहीं हो रहा, रिसालत खड़ी हो रही है। छोटी बात नहीं, मोहम्मद का हर अमल जो है रिसालत का अमल है। 12 सारे दरवाजे मस्जिद के बंद है, एक बुतूल का दर खुला है, कायनात को ये बता रहा है कि देखो ये और है, हम और है, मस्जिद के जाने। और उस बुतूल ने जो बात समझाई है वो आप हजरात के जनाब दरमियान शहजादी का ये मैसेज है। आपको पता है कि शहजादी का इख्तियार कितना है, आपको मालूम है कि मौलाए कायनात का इख्तियार कितना है, लेकिन घर पे क्या बन रहा है? जौ की रोटी। जो रिदा ओढ़ी में वो क्या है? पैवद लगा। शादी करके पहली बार घर में आई है, फकीर आया तो पुराने लिबास को ज़ेब-ए-तन किया, नया लिबास फकीर को दे दिया। फिजा जब कनीज बनकर आई, देखा घर में इतनी गुर्बत है, इतनी परेशानी है, मौला जो है वो मजदूरी कर रहे हैं, बच्चे इस हाल में है, घर में फाका है, घर में खाने का नहीं है, तो फिजा यानी चांदी, फिजा को जिले में कीमिया का हुनर था, उन्होंने क्या किया कि घर में चांदियाँ बनाना शुरू की। जब मौला मुत्तकियान दाखिल हुए, कहा फिजा ये क्या कर रही हो? का घर के हालात बहुत ख़राब है, थोड़ी सी चांदी बना रही हूँ ताकि उसको फ़रोख्त करे तो और घर में कुछ ग़िज़ा का इंतज़ाम हो जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बस आखिरी बात, ग़िज़ा का इंतज़ाम हो जाए। मौला मुत्तकियान ने फिजा की इस आदत को देखा, उसके बाद से मुस्कुराए, कदमों से ठोकर मारी, ज़मीन फट गई, देखा यहाँ लुलू है, मरजान है, सोना है, चांदी है, याकूत है, दुर्र है, नजफ है, सब मौजूद है। कहा देखो हमारे कदमे में दुनिया की दौलत है, लेकिन ये सारा इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया है, ये ताकत हमारे हवाले है, लेकिन हम पर ये फर्ज है कि हम इसको दूसरे के लिए इस्तेमाल करें। यानी कुदरत ये बताते चाहती है कि अगर तुम्हारे दरमियान दौलत आ जाए तो ये ना समझो कि मेरी तिजोरी की अमानत है, बल्कि ये सोचो कि दूसरे का हक है, उस तक पहुंचाना है। ये किरदार बताता है शहजादी। 12 जिसकी 30 रसूल ने बताया। आप मसाइब सुन रहे हैं और मुसलसल गिरिया कर रहे हैं, और मेरा दिल कहता है कि शहजादी का मसाइब शायद ही किसी सकीयुल कल्ब के दिल में उतरे और उसकी आंखों से आंसू बहे। ये एहसास की मंजिल है। आप सुने, वो बीबी कि जिसका बाबा कायनात का शहंशाह है, सिर्फ अरब का नहीं, पूरी इंसानियत में सबसे बुलंद मर्तबा रसूल इस्लाम का है, तो उस बेटी को क्या आदत लगी हो? उसने ये सोचा होगा कि इतने बड़े बाबा की बेटी मैं हूं तो लोग मेरा एहतराम करेंगे ना। किसी आम से पोस्ट पर रहने वाला आजकल का शख्स जब उसके बच्चे घर से बाहर निकलते तो वो चाहते हैं कि उसका एहतराम किया जाए कि उसका बाप बड़ा आदमी है। लेकिन मुझे ईमान से बताइए कि जब कायनात का रसूल है, उसकी बीवी का, उसकी बेटी का कितना एहतराम वाजिब होना चाहिए। लेकिन हाय क्या कहूं कि जब वो बीवी दरबार में गई है तो 4 घंटे तक खड़ी रही, पैरों में वरम आ गया। कहा
सलमान चचा सलमान, इनसे वो इतनी इजाजत दे दे कि फातिमा यही जमीन पे बैठ जाए। एहसास कीजिए इस चीज, खुसूसन वो लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि जिनके घर में कोई बुजुर्ग शख्स रहा और उनको किसी मजमे में अहमियत ना दी जाती। कभी आपने सोचा ये बीबी ने नौहा पढ़ दिया सुब्बत अलैया मसाइबुल लौला नहार, कितने मसाइब पढ़े हैं शहजादी, क्या गुजरी है? गुजरी ये है कि जब दुनिया में आई थी तो तन्हा थी, जब दुनिया से गई है तो तन्हा है। न विलादत के वक्त कोई था, न शहादत के वक्त कोई है। जिसके बाबा का कलमा कायनात पढ़ती हो वो बीबी अपने पहलू को पकड़ के दुनिया में दम तोड़ दे। कसूर क्या है? कसूर क्या है? कसूर ये है ना कि जिसको रसूल बना कर गए थे बीबी उसका पैगाम पहुंचा रही थी। आप सोचें, चंद जुमले हैं शहजादी के हवाले से। जिस बीवी ने अपनी पूरी जिंदगी न रसूल से कुछ मांगा न अली से कुछ मांगा, जिसने ना अली से तलब किया ना रसूल से तलब किया। बस एक रिवायत मिलती है कि एक मौके जब मौला ने इसरार किया था कि शहजादी कुछ मांगती क्यों नहीं, कहा इतना इसरार कर रहे तो हो सके तो एक अनार लिया, लेकिन वो भी अली दे ना पाए थे इसलिए कि रास्ते से गुजर रहे थे, किसी फकीर ने आवाज दी, मौला ने वो अनार उस फकीर को खिला दिया। जब घर तशरीफ लाए तो बीवी के सामने अनार मौजूद देखा, ये कहां से का एक शख्स देकर गया, कहा मैंने तो कुछ नहीं दिया था। जिस अली ने एक ख्वाहिश, कभी कुछ ना मांगा किसी से, जरा सोचिए कि जिसने अपने बाप से कुछ ना मांगा हो वो दरबार में खड़ी होकर कहती है मेरा हक मुझे दे दो। अगर मैं तारीख के जुमले कहूं कलेजा फट जाएगा। तारीख ये लिखती है कि जब जनाब फातिमा ज़हरा ने नविश्ता पेश किया है तो जालिम ने मलून ने उस नविश्ते को फाड़ कर जनाब फातिमा ज़हरा के मुंह पर फेंक दिया। यही वजह है कि जब बीवी दरबार से वापस आई है तो जो बाल अब तक काले थे सफेद हो चुके, जो कमर सही थी वो खमीदा हो चुकी है। मैं सर सैयद सज्जाद से कहता हूं कि मौला आपने तो सिर्फ दरबार में जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम, आपने बाप का सर कटा हुआ देखा, यकीन आपने बहनों को देखा, माओ को देखा, लेकिन क्या हुसैन के लिए गम कम था? क्या हसन के लिए गम कम था कि जो माँ का हाथ पकड़े हुए बेटों ने देखा कि मेरी माँ को बैठने की भी जगह नहीं? क्या ये गम हसन के दिल से खत्म हो सकता है? हाजी जी जब दरबार से जनाब फातिमा ज़हरा वापस हुई ना है, जनाब ज़ैनब ने एक सवाल किया, ए मौज़मा कौन हो जो घर के अंदर चली आ रही? कहा बेटी ऐसा लगो मैं तेरी माँ फातिमा हूं। कहाँ गई थी? कहा बेटी दरबार गई थी। कहा माँ आप और दरबार? कहा मेरी लाडली तू तो ऐसा नहीं कह, क्योंकि जब मैं यहाँ गई थी तो कोई शराब ही नहीं था, लेकिन ज़ैना जब तू दरबार में जाएगी तो शराब ही होगा मजमा। अजीजों बीवी जिसके घर पे आग और लकड़ी लेके जमा, बस आखिरी जुमला, आग और लकड़ी लेके जब जमा हुए हैं लोग, ये बड़ी मुसीबत है, बहुत आसानी से बयान कर दी जाती है। मैंने एक खतीब से एक जुमला सुना था, वही रिवायत मैं आपको वैसे ही पेश करूंगा और मजलिस को खत्म कर दूंगा। एहसास आपका कि आप जितना समझ सके कि शहजादी का दर्द क्या था वो आपके ऊपर है। खतीब का ये जुमला है कि जनाब शहजादी जब दरवाजे पे आग लगाई गई है ना, तो दरवाजे को इस तरीके से धक्का गया कि जनाब शहजादी एक दरवाजे और दीवार के दरमियान वतन में मोहसिन थे, शहीद हो गए। जनाब फातिमा ज़हरा का एक जुमला था,
اما فضا میرا محسن، میرا محسن شہید ہو گیا۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ دروازے میں کیل تھی کہ جو جناب سیدہ کے پہلو میں پیوست تھی۔ جب ذاکر یہ مصائب بیان کر رہا تھا، جب اس نے مصائب پڑھ دیا، مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک گوشے میں ایک شخص بیٹھا ہوا لگاتار رو رہا ہے، لگاتار گریہ کر رہا ہے۔ وہ ذاکر اس کے قریب گیا، میں نے ایسا کیا پڑھ دیا کہ تیرے آنسو تھم نہیں رہے ہیں، تیرے آنسو رک نہیں رہے؟ تو مولانا آپ نے پڑھا کہ جناب سیدہ کی پہلو کی 3 ہڈیاں شگافتہ تھی۔ کہا بے شک شگافتی۔ کہا مولا کہ خطیب ہے مولانا، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، جس میں کہ کہیں بھی ہڈی ٹوٹتی ہے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب پسلی کی ہڈی ٹوٹتی ہے نا تو جیسے جیسے سانس لی جاتی ہے درد بڑھتا رہتا ہے۔ اب ذرا مجھے ایمان سے بتاؤ، اس پہلو کی ہڈی ٹوٹنے کے بعد جب جب شہزادی نے سانس لی ہوگی، آواز دی ہوگی بابا میرے پہلو کی ہڈی سے سانس بھی نہیں لیا جاتا، بابا میری مدد ربنا ماتم حسین۔ زبان بنت پیمبر پہ ہے یہی نوحہ، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوئے میرے بابا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوئے میرے بابا، بڑھائے جاتا ہے سینے میں درد پہلو کا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوئے میرے بابا، 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 ستم نے توڑ کے رکھ دی ہے پسلیاں میری، اے بابا جسم سے باہر ہے ہڈیاں میری، اٹھائے چلتی ہوں پہلو پا، اٹھائے چلتی ہوں پہلو پا اپنے کرب و بلا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوئے میرے بابا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوئے میرے بابا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوئے میرے بابا، عصا کا لے کے سہارا کھڑی تو ہوتی ہوں، نقاہٹوں سے اے بابا لرزنے لگتی ہوں،
ستم نے ہائے ضعیفہ بنا دیا بابا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوں اے میرے بابا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوں اے میرے بابا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوں اے میرے بابا۔ میں ایک ہاتھ کو پہلو پہ رکھے رہتی ہوں اور ایک ہاتھ سے چکی چلاتی رہتی ہوں، میری حیات گزرتی ہے اس طرح بابا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوں اے میرے بابا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوں اے میرے بابا۔ سنبھالوں کیسے میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کھلاؤں کس طرح کھانا میں بھوکے بچوں کو، میں اٹھنا چاہوں تو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوں اے میرے بابا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوں اے میرے بابا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوں اے میرے بابا۔ غضب کا درد ہے پہلو سے خون بہتا ہے، جھکائے سر کو میرا نور عین روتا ہے، اذیتوں کی ہوں زد میں اٹھا نہیں جاتا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوں اے میرے بابا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوں اے میرے بابا۔ ہائے بابا میرے بابا ہے، خدا ہی جانتا ہے کیسے سانس لیتی ہوں، ہر ایک آہ کی آہٹ پہ میں تڑپتی ہوں، ہر ایک آہ کی آہٹ پہ میں تڑپتی ہوں، میری غریبی پا کوئی ترس نہیں کھاتا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوں اے میرے بابا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوں اے میرے بابا، نماز بیٹھ کے پڑھتی ہوں اے میرے بابا۔ کرو ماتم مسلمانوں، شہادت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے۔ کرو ماتم مسلمانوں، شہادت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے۔ کرو ماتم
مسلمانوں شہادت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے، کرو ماتم مسلمانوں شہادت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے، کرو ماتم مسلمانوں شہادت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے۔ تمہارے بعد بابا مجھ پہ ڈھاتے ہیں ستم ظالم، تمہیں روتی ہوں تو دیتے ہیں مجھ کو اور غم ظالم، نبی کے بعد امت سے شکایت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے، کرو ماتم مسلمانوں شہادت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے۔ کسے آواز دے بچے، کسے اماں پکارے، اب کہیں حسنین روتے ہیں تڑپتی ہے، کہیں زینب علی مشکل کشا روتے ہے، رحلت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے، کرو ماتم مسلمانوں شہادت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے۔ وہ در جس پر سلام کر کیا کرتے تھے پیغمبر، وہ چوکھٹ جس پہ تارے نے جھکایا آ کے اپنا سر، جلاتے ہیں لئی اس کو عداوت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے، کرو ماتم مسلمانوں شہادت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے۔ جلا در فاطمہ پہ ہائے ظالم کیوں گراتے ہیں، نبی کی لاڈلی بیٹی کو ہائے کیوں ستاتے ہیں، دلوں میں کیوں مسلمانوں یہ نفرت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے، کرو ماتم مسلمانوں شہادت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے۔ مدینے میں کوئی کیا چاہنے والا نہیں باقی، بتاؤ کس لیے زہرا کے رونے پر ہے پابندی، مدینے میں مخالف ساری امت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے، کرو ماتم مسلمانوں شہادت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے۔ یوں 18 برس
کی شاہزادی پر ستم ٹوٹے، بہت مشکل سے چلتی ہیں وہ اپنی پسلیاں تھامے، خدا جانے یہ کس درجہ مصیبت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے، کرو ماتم مسلمانوں، شہادت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے۔ لپٹ کر ماں سے بچے رو رہے ہیں، حشر ہے برپا، جنازہ اٹھ رہا ہے آج، کاظم گھر سے زہرا کا شمیم افسوس دنیا سے، یہ رخصت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے، کرو ماتم مسلمانوں، شہادت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے۔ دلوں میں کیوں مسلمانوں یہ نفرت فاطمہ کی ہے، جنازہ شب میں اٹھتا ہے، یہ غربت فاطمہ کی ہے۔ امام حسین، امام حسین، امام حسین، امام حسین، امام حسین، امام حسین۔ رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔